مجمع کے دائیں بائیں لوگوں کو بھی دیکھ لیں اور بالکل آخر میں پیچھے لوگوں کو بھی دیکھ لیں، اور جن کے ساتھ میں رہا ہوں جو اس مدرسے میں 8-10 سال کا سفر جنہوں نے طے کیا ہے ان کو بھی ذرا دیکھ لیں، یہ جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس وجہ سے یہ ساری تقریب، یہ سارا پروگرام انہی حضرات کے لیے ہے، اور میری بدقسمتی یہ ہے کہ میری مصروفیات اور مشاغل کہ 500 سے زائد علماء فارغ ہو رہے ہیں، اور 25-26 مفتی حضرات ہیں، اور 36 حفاظ حضرات ہیں، اور حالات اس قسم کے ہیں ملک کے آپ کے سامنے کہ استاد اور شاگرد کے سامنے باقاعدہ وہاں پر یوں سمجھیے کہ آڑ ہے اور رکاوٹ ہے۔ کسی اونچی جگہ پر استاد کو بٹھا کر کے لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے سے استاد سبق پڑھاتا ہے، اور میں شرمندہ ہوں کہ یہ 500 اور ان سے بڑی تعداد ایک بہت بڑی تعداد ہے کہ پورے سال میں ان سے مسافہ کر نہیں سکا ہوں، اور یہ مجھ سے مسافہ نہ کر سکے۔ حالات کے پیش نظر بقول حضرت اقدس مولانا فضل الرحمان کے، ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم پر اگر کوئی حملہ کرے گا تو کوئی داڑھی والا حملہ کرے گا، اور کوئی اللہ والا بظاہر کوئی اللہ والا ہی ہوگا۔ اس وجہ سے ان حالات کے پیش نظر میں اپنے ان ساتھیوں کے ساتھ کھل کر کے، یعنی کسی کے ساتھ بیٹھ کر کے آدمی گپ شپ لگائے اسے مسافہ کرے، اس کی نوبت نہیں آئی۔ بس کلاس میں جا کر کے 4-5 گھنٹے میرے ہوتے میں پڑھاتا رہتا ہوں۔ ان ساتھیوں سے بھی میری گزارش ہے کہ اب تو میں سفروں میں ہوں، یہ پورا مہینہ میرا سفروں میں رہے گا، شاید بنگلہ دیش ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں ممالک کے سفر ہے، اس میں چلا جاؤں گا۔ لیکن آج یہ کہ 3-4 گھنٹوں کے لیے میں فارغ ہوں، اور رات کو انشاءاللہ بیٹھ جاؤں گا، آپ کے پیشانے بھی چوموں گا اور آپ کے ہاتھ بھی چوموں گا۔ جو دور حدیث والے حضرات ہیں میں یہی کر سکتا ہوں، اور بس ہمارا کام صرف یہی ہے۔ سال میں 2-2.5 ہزار کو، ابھی اس کے بعد دور تفسیر والے آئیں گے، اس میں بھی 1.5-2 ہزار کے لگ بھگ علماء آتے ہیں، پتہ نہیں امریکہ سے بھی آتے ہیں، برطانیہ سے بھی آتے ہیں۔ بس ہم ان کو پڑھا کر کے وہ مبارک چہرے چلے جاتے ہیں۔ اب ان کو 8-10 سال کے ہمارے ساتھ رہے ہیں، اب یہ جائیں گے، یہ بھی خوشیاں منا رہے، ان کے والدین بھی خوشیاں منا رہے، ان کے عزیز و اقارب بھی خوشیاں منا رہے، اہل علاقہ سارے کے سارے خوشیاں منا رہے کہ مولوی صاحب ہمارا فارغ ہو کر کے، فلانا ہمارا عزیز جامع صدیقیہ سے فارغ ہو کر کے ہمارے ہاں تشریف لا رہا ہے۔ یہ ہمیں داغ مفارقت دے کر کے چلے جا رہے ہیں، ہم ان کے پیچھے رو رہے ہیں۔ میرے برادر مکرم مفتی مظہر صاحب، وہ کل ہم سکھر سے واپس آ رہے تھے تو جہاز کے اندر بخدا جانتا ہے کہ وہ سامنے وہ ایئر ہوسٹس پتہ نہیں کیا کیا کہتے، وہ گھوم رہی تھی پھر رہی تھی۔ اس برے ماحول کے، جہاز کے اس ماحول کو دیکھ کر کے میں رو رہا تھا، تو مفتی صاحب نے کہا کہ خیر تو ہے استاد جی۔ میں نے کہا مفتی صاحب پورے سال جہاں یہ محمد کے روحانی بیٹے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس قسم کے مبارک چہرے ہمارے دائیں بائیں ہوتے، مفتی صاحب اس کو بھی دیکھو اور اس لعنتی ماحول کو بھی دیکھو، تو اس کو دیکھ کر کے میں اپنے طلباء کے لیے، ساتھیوں کے لیے رو رہا ہوں۔ مفتی مظہر سے بھی رہا نہ گیا، وہ بھی میرے ساتھ رونا شروع کر دیا۔ ہم دونوں کے دونوں جہاز میں روتے رہے۔ لوگ بھی کچھ حیران تھے کہ پتہ نہیں مولویوں کو کیا ہو گیا، کس بات پر ماتم کر رہے۔ بس یہ ساتھی، اب ان کو ہم رخصت کریں گے اور ہم روتے رہیں گے۔ یہاں سبق ختم کر کے میں کتب خانے میں جا کر کے الگ روتا رہا ہوں، اور ساتھی چیخیں مار کر کے میرے پیچھے وہ مدرسے میں نکلے، دور حدیث والے وہ الگ روتے رہے۔ بس اللہ تعالیٰ ہماری دستگیری فرمائے، ہماری مدد فرمائے۔ یہ دنیا آنی جانے والی چیز ہے، جہاں ہمارے ساتھی جہاں بھی آپ جائیں اللہ آپ کو خوش رکھے، آپ کو آپ کے والدین کی آنکھوں کا ٹھنڈک بنائے، اور خلق خدا کو اللہ آپ کی طرف متوجہ کر دے، خلق خدا آپ سے مستفید ہوں۔ مدرسے کے جو معتقدین اور متوسلین ہیں جہاں تشریف لائے ہیں، ان سے میری گزارش ہے، بلکہ گزارش سے بڑھ کر کے اپیل یہ ہے کہ آپ یہ کہ کبھی کبھار مہینے میں 15 دن میں 20 دن میں جو مدرسے کے معاونین ہیں، آپ کو اس لیے زحمت دی گئی ہے کہ آپ آئیں، کہ آپ کا جو پیسہ 4 پیسے جو آپ لگا رہے ہیں وہ آیا صحیح مصرف پہ لگ رہا ہے یا آپ کے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے،
اور فریب ہو رہا ہے، ورنہ اس قسم کے جلسے اور اس قسم کے پروگرام کے انعقاد کی کوئی ضرورت بھی نہیں تھی۔ یہ صرف مدرسے کے معاونین اور مساعدین ان ساتھیوں کو بتانے کے لیے کہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ گاڑی چلانے والا صرف مولوی نہیں ہے، محتمم نہیں ہے، اساتذہ نہیں ہے، اس کار خیر کے اندر ہماری مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں اور یہ ہے کہ بیوگان اور بوڑھے اور بوڑھیاں ان کا بھی حصہ ہے۔ یعنی آپ کو حیرت ہوگی کہ اب حکومت کا کہنا آج بلکہ گزشتہ دن یہ اب امام حرم وہ تشریف لائے اس میں اسلام آباد میں، تو مجھے بھی خصوصی وزارت تعلیم کی طرف سے دعوت تھی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے مجھے فرمایا کہ آپ آ جائیں، میں نے کہا میں نہیں آؤں گا۔ میں نے وزارت تعلیم والوں سے کہا کہ آپ مجھے بلا رہے ہیں تو اس شرط پر کہ میری تقریر امام حرم کے سامنے عربی میں ہوگی، اور پھر عورتوں کے لیے جو آپ آزادی چاہ رہے ہیں میں تو پھر یہ کہ رکنے والا نہیں ہوں، کھل کر کے آپ کو بتا دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ مولوی صاحب آپ کی تقریر جو ہے نا وہ آپ جس طرح آپریشن کرتے یہ بہت مشکل ہے، آپریشن آپ کرتے، تو اس لیے میں مولانا فضل الرحمان سے بھی میں نے معذرت کر لی۔ حضرت فرما رہے تھے کہ آپ آ جائیں، یہ جمعے کے دن یہ پروگرام تھا، میں گیا نہیں، باجوے نے بھی بلایا میں گیا نہیں، اور دوسروں نے بھی بلایا میں گیا نہیں، اور ہمارا نہ جانا ہی بہتر ہے، وہاں جا کر کے پانا کچھ نہیں ہے، کھونا ہے۔ وہ تو فضل الرحمان ہے، اللہ نے اس کو ایک بڑا مقام دیا ہے، اور آج اس نے دنیا میں ثابت بھی کر دیا۔ لوگ کہتے ہیں یہ مولوی کیا کریں گے کیا کریں گے، آپ نے دیکھا کہ پوری دنیا کو اور تمام سیاستدانوں کو فضل الرحمان نے 10-12 دن اپنے گھر کا طواف کرایا، سارے کے سارے طواف کر رہے تھے کہ کوئی شکاگو یونیورسٹی کا ہے، کوئی پتہ نہیں انگلینڈ سے پڑھ کر کے آیا، کوئی کہاں سے آیا، کوئی کہاں سے۔ مولا نے ان کو اس طرح نچایا کہ وہ بھی یاد رکھیں گے کہ ہمارا واسطہ کسی ملا سے پڑا ہے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ نہ چھیڑ ملنگانو کتے پاؤ ٹنگانو، ہم غریبوں کو نہ چھیڑو، ہم اپنی جگہ پر ہے۔ باقی یہ ہے کہ حکومت مدرسوں کو داخل کرے یا نہ کرے اچھی بات ہے، آپ مدارس کی رجسٹریشن بھی بند کر دیں اور بینکوں کو بھی بند کریں۔ پہلے پیسے بینک میں جاتا تھا، اب محتم کی جیب میں آ جائے گا، اچھی بات ہے۔ پھر محتمم تو پھر وہ تھے دل کھول کر کے پھر یہ کہ خرچ کرے گا۔ ہمارے جو سہولت کار ہے آپ کو بتا دوں، سہولت کار عجیب ہے۔ ایک بوڑھی اماں آ جاتی ہے اور وہ کہتی ہے حافظ مزدور کدھر ہے، منظور بھی نہیں کہہ سکتی بلکہ کہتی ہے حافظ مزدور کدھر ہے۔ تو وہ طلبہ اس سے پوچھتے کہ حافظ مزدور کون ہے، منظور یا مزدور؟ ہاں وہ جو یہ مدرسے میں جو ہوتا ہے مولوی، بڑا مولوی، تو وہ حافظ مزدور، جی وہی حافظ مزدور ہے۔ تو وہ اماں جی کہتی ہے کہ بیٹا یہ 10-12 ہزار میرے بچوں نے کبھی 500 دیا ہے، کبھی 200 دیا ہے، یہ سارے روپے جمع کر کے میں نے لایا ہے، اللہ کے گھر میں مسجد کی تعمیر میں لگا دو، مدرسے میں لگا دو، طلبہ پہ خرچ کر دو۔ پھر ایک اور بوڑھا آ جاتا ہے، اس بوڑھے کو پکڑ کر کے لاتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں کہ جی کیسے بابا جی آنا ہوا، سائی منظور کدھر ہے، سائی منظور کدھر ہے؟ اس نے بھی یہ پیسے بلکہ یتیم بچے بخدا، یتیم بچے جو محتاج ہیں وہ بھی لے کر کے یہ ہمارے سہولت کار ہیں۔ پکڑ لو، بڑا مزہ آئے گا، نام بھی آپ کا بڑا ہوگا، کام بھی بڑا ہوگا، بہت آپ کی بڑی نیک نامی ہوگی کہ اس قسم کی بوڑھی خواتین اور اس قسم کے بوڑھے اور اس قسم کے بیوگان اور ایسے یتیم اور ایسے غریب، کوئی آٹا کوئی کلو لاتا ہے اور کوئی 10 کلو لاتا ہے، ادھر سے کوئی بکرا، ادھر سے کوئی گائیں۔ جب طلبہ ہوتے دھڑا دھڑ رزق آ رہا ہے، اور جب یہ طالب علم چلے جاتے ہیں تو ہم مکھیاں مارتے، کوئی مردار مرغی بھی نہیں لاتا ہمارے، پھر تو ہم مکھیاں مارتے رہتے ہیں۔ اس لیے ہم نے اپنے سہولت کار آپ کو بتا دی ہے۔ ظاہر ہے کہ آپ کے پاس آہینی ہاتھ ہے اور لوہے والے آپ کے پاس ہاتھ ہیں، آپ ہر طریقے سے نمٹ سکتے ہیں ان بوڑھیوں سے اور ان بوڑھوں سے اور ان لوگوں سے، یہ کہ آپ نمٹ لیں۔ میں آپ حضرات کا میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہے کہ شکریہ ادا کروں کہ آپ جو علماء فارغ ہو چکے ہیں، جو مفتی حضرات یہاں سے فارغ ہو چکے ہیں، حفاظ ان کی حوصلہ افزائی کے لیے اور ان کو مبارکباد دینے کے لیے آپ حاضر ہو گئے ہیں۔ میں ہر طرح سے آپ کے لیے دعا بھی کرتا رہوں گا، اور مدرسے کے لیے بھی دعا فرمائیں اور مدرسے کے اساتذہ کے لیے دعا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ چاہے میں رہوں یا نہ رہوں، اللہ اس فیض کو، جامعہ کے فیض کو عام فرما دے اور تام فرما دے۔ مجھے شرمندگی ہے، میرے استاد میں ان کو اسٹیج پر لایا کرتا ہوں، اب وہاں آ کر کے چھپا ہے،
اور کبھی مہینے میں 2 مہینے میں جا کر کے ان کے قدم بوسی بھی کرتا ہوں، قدم بھی ان کا چومتا ہوں، پیشانی بھی ان کا چومتا ہوں۔ حضرت اقدس مولانا فیض محمد بھی ان کے ساتھ جو تشریف فرما ہے، مولانا علی محمد دامت برکاتہم العالیہ، یہ سارا اسی کا فیض ہے۔ شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان، شیخ الحدیث مولانا عنایت اللہ صاحب، یہ استاد کو دیکھو کہ شاگرد نالائق ادھر کھڑا ہے۔ میں مولانا فضل الرحمان کے ساتھ مصروف تھا تو حضرت جی جو اس کو لے جا کر کے لوگوں نے وہاں بٹھا دی ہے۔ میں یہ سارا کا سارا فیض مولانا علی محمد صاحب کا ہے اور ان بزرگوں کا ہے۔ اللہ اس ادارے کی حفاظت فرمائے، آپ کی آمد کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے۔ ہمارے برادر مکرم مجلس کے معاونین میں سے قاضی حمود صاحب ہے، ان کی والدہ ماجدہ کا 2 دن پہلے انتقال ہو گیا، ان کی مغفرت کے لیے، دیگر تمام مرحومین کے لیے اور مدرسے کے معاونین اور مساعدین کے لیے ہر طرح سے دعا فرمائیں۔ اہل افغانستان کے لیے بھی، افغانستان کے سفیر بھی یہاں وہ بھی موجود ہے، فلسطین والوں کے لیے بھی، شام والوں کے لیے دعا فرمائیں۔ اللہ ہر طرح سے اس امت کی دستگیری فرمائے، مدد فرمائے۔